یہ چھٹے مغل شہنشاہ اورنگزیب کا دور ہے، جس نے تقریباً 50 سال حکومت کری اور اس کی حکومت سارے ہندوستان میں کابل سے لے کر حیدرآباد تک پھیلی ہوئی تھی اور دوسری طرف گجرات سے لے کے آسام تک۔ اورنگزیب کے واقع نویسوں نے، یعنی سرکاری رپورٹر جو کہ اسے ہر اسٹیٹ پر بھیجتے تھے، واقع نویسوں نے خبر دی کہ کابل میں 11,000 گھوڑے داخل ہو گئے ہیں اور ہر 2 گھوڑے کے ساتھ ایک آدمی ہے، یعنی کہ 5,500 لوگ گھوڑے سمیت داخل ہو گئے ہیں۔ یہ گھوڑے اصل میں سینٹرل ایشیا سے کابل کے راستے دلی آتے تھے اور ان کو بادشاہ سلامتی خدمت میں پیش کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ ان کی جانچ کرے اور ان کو لے لیں۔ اس وقت کابل کا گورنر ایک اورنگزیب کا بہت کانفیڈنٹ بندہ عامر خان تھا، جو سن 1677 سے لے کے سن 1698 تک کابل کا گورنر رہا اور اس نے افغانوں کو قابو میں کیا۔ اورنگزیب اس میں بہت ٹرسٹ کرتا تھا، لیکن اس خبر کے جواب میں اورنگزیب نے اس کو ایک بہت سخت قسم کا انسٹرکشن دی اور لکھا، امیر خان، تم ہمارے ساتھ رہے ہو، ہم نے تم کو ٹرین کیا ہے، کیا تم بھول گئے ہو کہ 5,500 افغانوں نے ہندوستان کو فتح کیا تھا؟ یعنی اس نے یہ بتایا کہ بختیار خلجی نے بہار اور بنگال کو گھوڑے کے تاجروں کے روپ میں انہوں نے ہندوستان میں فتح حاصل کر لی تھی۔ اس نے کہا کہ 5,500 لوگ گھوڑوں سمیت کابل میں کیسے داخل ہو گئے؟ یاد رکھو، ایسی غلطی آئندہ سے نہ کرنا۔ آئندہ سے اگر گھوڑے کے تاجر ہندوستان میں داخل ہوں تو یہ انسٹرکشن دینا کہ 20 گھوڑوں کے ساتھ صرف ایک آدمی ہوگا، اور وہ بھی بوڑھا اور بیکار آدمی جو کہ اس قابل نہ ہو کہ لوٹ پاٹ کر سکے یا ہماری حکومت کو خطرہ پیدا کر سکے۔ یہ اورنگزیب کی بیدار دماغی کا ایک مثال ہے کہ وہ چاروں طرف دیکھتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور اس ایکشن کے کیا امپلیکیشن ہوں گے۔ اسی طرح کا دوسرا واقعہ بھی افغانستان اور ایران بارڈر کے تعلق سے پیش آیا، اس بارے میں آپ سنیے۔ شہنشاہ اورنگزیب کو کابل کے گورنر امیر خان کے خط وصول ہوا، جس میں اس نے لکھا تھا کہ غزنی کے تھانے دار نے لکھا ہے، مغلیہ اور ایرانی بارڈر کے بیچ میں 36 میل کا فاصلہ ہے، اور بارڈر کے دوسری طرف کے ایرانی تھانے دار نے گزارش کی ہے چونکہ ان کے علاقے میں پانی سوکھ گیا ہے، لہٰذا ہم کو 4 میل اندر آنے کی اجازت دی جائے، اس کے بدلے ہم آپ کو 100 ایرانی گھوڑے سالانہ دیا کریں گے۔ اس کے جواب میں اورنگزیب نے لکھا، امیر خان، تم ہمارے 7 سال کی عمر سے ہو اور اس پولیٹکس کو نہیں پہچانتے۔ پہلی بات تم یہ سوچو، جو قیمت آفر کر رہا ہے وہ اس فیسلٹی کی قیمت سے بہت زیادہ ہے۔ تم ان کے ایڈمنسٹریشن کی سہولت کے بارے میں کیوں سوچتے ہو؟ میں تو ان کو 4 میل نہیں بلکہ 2 قدم گھسنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اسی طرح کا ایک اور قصہ سر جادو ناتھ سرکار کی کتاب اورنگزیب میں ملتا ہے۔ اس قصے کا تعلق مغل اور ایران بارڈر سے ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اورنگزیب کو ایران میں مقیم تاجروں کے سردار محمد صادق سے اطلاع ملی کہ ایران کے شہنشاہ شاہ عباس اصفہان سے نکل چکے ہیں، خراسان کے راستے ہندوستان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ اطلاع اورنگزیب کو آگرے میں ملی اور اورنگزیب نے فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے دلی کی جانب روانہ ہوا۔ تب ایک بہادر سردار میر جملہ کے لڑکے امین خان نے ہمت کر کے کہا، جناب ابھی تو ایڈوانس کیمپنگ ٹینٹ بھیجنے ہیں، ابھی تیاری نہیں ہوئی ہے۔ اس بات پر اورنگزیب گرم ہو گیا اور کہا، جب تک مجھے ایران کے شہنشاہ کی انٹینشن نہیں پتہ چل جاتی میں چین سے نہیں بیٹھوں گا اور دلی کی طرف کوچ کروں۔ اس نے آگرے کے باہر باغ میں ایک آفیسرز اور کلرکوں کی ایک میٹنگ بلائی، جہاں اگلے دن کوچ کا فیصلہ لیا گیا۔ فوراً ہی اپنے بیٹے معظم اور جسونت سنگھ کو پنجاب کی طرف بھیج دیا تاکہ ایرانی سینوں کو روکا جا سکے۔ جب وہ دلی کے باہر عالم شکار گاہ پہنچا تو اس کو پتہ چلا کہ شاہ عباس مر چکا ہے۔ اگر آپ کو اورنگزیب کی انسنیں اس سے پسند آئیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور ہاں، اپنے کمنٹ بھی دیجئے۔